صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پچھلا جو ہمارا موضوع تھا وہ شمیم احمد شمیم صاحب کے بارے میں تھا۔ جو ہمارا آج کا درس ہے وہ شمیم احمد شمیم صاحب کا لکھا ہوا خاکہ ہے دیوان مرحوم کی یاد میں۔ دیوان مرحوم کی یاد میں شمیم احمد شمیم صاحب کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ اس خاکے میں شمیم احمد شمیم صاحب اپنے مرحوم دوست کی خد و خال کو بیان کرتے ہیں۔ شمیم احمد شمیم صاحب فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں عام طور پر ادیبوں یا دانشوروں، مفکروں اور سیاستدانوں یا پھر بڑی اور مشہور و معروف شخصیات میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن اس دنیا میں گوناگون صفات کے مالک بہت سے غیر معروف لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسے ادیب بھی ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے قلم کی جولانیوں سے زندہ جاوید بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی قلمکاروں میں شمیم احمد شمیم صاحب بھی ہیں۔ دیوان مرحوم کی یاد میں شمیم احمد شمیم صاحب کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ بظاہر یہ خاکہ ایک معروف شخصیت کے بارے میں ہے، مگر شمیم صاحب نے دیوان صاحب کی شخصیت کے گوناگون مسائل کو، یعنی کہ دیوان صاحب نے شمیم صاحب کے گوناگون پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے ان کی ہو تصویر آ جاتی ہے۔ شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں موت سے نہیں گھبراتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب، بیوی، بچے اور دوست احباب مجھے اس طرح بلا دیں گے کہ جس طرح میں اپنے مرحوم باپ، یعنی اپنے مرحوم بھائی اور اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر دیوان کو رفتہ رفتہ بھول گیا ہوں۔ یعنی کہ شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے پہل میں یہ سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا، اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں شمیم احمد شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں جو یہ سوچتا تھا کہ میرے بغیر یہ جو دنیا ہے یہ کتنی ویران اور افسردگی ہوگی، لیکن جب سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ جس طرح چونٹی کی موت سے کوئی بونچال نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی، اور یہ لوگ بھی چند دنوں اور چند ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے۔ میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہتوں کے ساتھ یہی کیا ہے اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس تصور سے کانپتا ہوں اور اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں، لیکن اس کا کیا علاج،
کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں کم نہ ہوں گی۔ یعنی کہ شمیم صاحب جو ہیں یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے، کسی کا اس دنیا میں نہ رہنے سے کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن میری جو الفت تھی، میری جو محبت تھی اپنے دوستوں کے ساتھ، دیوان صاحب کے ساتھ، اور اسی کے بارے میں شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ چند سال قبل آج، یعنی کہ آج ہی کے دن 5 مئی، یعنی کہ 5 مئی جب میرے دوست یعنی کہ فرماتے ہیں کہ چند سال قبل آج ہی کے دن 5 مئی جب میری عزیز ترین دوست، ہم سفر اور ہمدم، رفیق اور یعنی کہ رفیق دوست عبدالقادر دیوان صاحب کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کے رہ گیا۔ اس دن دیوان صاحب شوپیان سے سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے، وہ وعدے کے بڑے پابند تھے، جب خود نہ آ سکے تو اپنی موت کی خبر بھیج دی۔ ان کی موت میں بھی زندگی کی شان تھی، یعنی کہ دیوان صاحب کی موت سے پہلے بھی مجھے موت کی بے رخی، بے مروتی اور بے رحمی کا کچھ اندازہ تھا۔ 16 سال کی عمر میں نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا تھا، اور پھر چند سال بعد اپنے بڑے بھائی کا غم، لیکن والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے تھے، اس لیے میرا ذہن رفتہ رفتہ ان کی جدائی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بھائی جان کی موت مجھ سے بہت دور مظفر آباد میں واقع ہوئی تھی، اور اس کی اطلاع بھی ہم تک بہت دنوں میں پہنچی تھی، اسی لیے اس غم نے صرف میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن دیوان صاحب کی انتہائی غیر متوقع اور بے وقت موت نے زندگی پر میرے اعتبار کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ ان کی موت، یعنی کہ دیوان صاحب کی موت کے بعد اب موت کا کوئی حادثہ مجھے بے وقت یا غیر متوقع نہیں لگتا۔ اگر دیوان صاحب مرتے، شمیم صاحب فرماتے، اگر دیوان صاحب مر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی مر سکتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں انہیں کبھی بلا نہ سکوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کمزور پڑنے کے بجائے زیادہ شدید ہوگی، اور زندگی کے ہر اہم اور نازک موڑ پر وہ اپنی یاد دلاتے رہیں گے۔ میں نے شعوری طور پر ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے، یعنی کہ شعوری طور پر میں نے ان کی یاد تازہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ میں نے اپنے لکھنے کی میز پر ان کی ایک فریم شدہ تصویر سجا دی تھی، اور میں ہر سال 5 مئی کو آئینہ میں ان کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کرتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کا بے رحم قافلہ یادوں کی پگڈنڈی پر گرد کی اتنی تہیں جما دے گا کہ بہت سی جانی پہچانی صورتیں بھی اجنبی نظر آنے لگیں گی۔ دیوان صاحب فرماتے ہیں کہ شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ عبدالقادر دیوان صاحب جو تھے وہ کون تھے، کیا تھے اور کہاں رہتے تھے؟ ان سوالات کا جواب دینا میرے لیے آسان نہیں۔ وہ کوئی سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما، اہل قلم
یا صاحب تصنیف بزرگ ہوتے تو میں ان کے سیاسی کارناموں، ادبی معرکوں اور فکری رجحانات کی تفصیل بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا، لیکن وہ تو ایک ایسی گمنام بلکہ بے نام سی شخصیت کا نام ہے جس سے صرف اس کے عزیز ترین اور قریب ترین دوست ہی آشنا ہے۔ وہ شوپیان سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر واقع گاؤں چوگام میں دکیانویسی رئیسوں کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں لڑکیوں کی تعلیم گناہ عظیم اور لڑکوں کی تعلیم تصنع اوقات اور معیوب سمجھی جاتی تھی۔ لیکن دیوان صاحب کو بچپن میں ہی کتابوں کی پریاں اڑا کر لے گئی تھیں اور اسے ایسی نظر لگا دی کہ وہ ساری زندگی کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہا۔ بزرگوں کی نظریں بچا کر اپنے پیٹ اور اپنے باپ کی جیب کاٹ کر وہ کتابیں خریدتا رہا، پڑھتا رہا۔ یہ اس کے ذوق و شوق کا ہی معجزہ تھا۔ یعنی کہ دیوان صاحب کا جو شمار ہے، دیوان صاحب کا شمار ان معدود چند تاجروں میں کیا جا سکتا ہے جو کاروباری دنیا کی غلاظت میں بھی پاک اور صاف رہتے تھے۔ وہ تجارت میں اتنے کھرے، صادق القول اور ایماندار تھے کہ صرف 26 سال کی عمر میں انہیں اپنے علاقے میں وہ کامیابی نصیب ہو گئی کہ انہیں بزرگوں کی صف اول میں جگہ ملنے لگی۔ وہ سخت قسم کے مذہبی آدمی تھے، لیکن زاہد خشک نہ تھے۔ اہل دین کی صحبت میں بیٹھتے تو سراپا زہد و تقوی ہمکاروں کے ساتھ ہوتے، تو رندی و سرمستی کی باتیں ہوتی، لیکن اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کہ رند اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ یعنی کہ شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ عبدالقادر دیوان صاحب جو ہیں، اگر خاندانی رئیسوں کے بجائے کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی شخصیت اور صلاحیتوں کا زیادہ بھرپور اور استعمال کر سکتے تھے۔ ان کی زبان اور ان کے قلم میں وہ جادو تھا کہ بڑے بڑے مقرروں اور ادیبوں کے ہاں مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ بے تکلف دوستوں